بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی منڈانے والوں کے بارے میں جو محبت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ماگ دہل کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم تو عقیدتاً سنی ہیں، ہم تو صرف فسق کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ تاکہ ان کی آنکھ کھلے اور وہ اپنے اس فسق سے توبہ کریں، اور یہ فسق جو ہے یہ کفر تک لے کے جاتا ہے، جیسے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اس کا مفہوم مبارک ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں پر مصر رہتا ہے، کرتا رہتا ہے اور قائم رہتا ہے، تو فرمایا اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے لیے کفر کے قاصد آ گئے، تو کفر کی طرف جائے گا۔ تو یہ فسق اور یہ گناہ جو عام گناہ ہوتے ہیں، یہ اسی کی طرف، کفر کی طرف ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 باتیں ہیں جن پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا، اور میری امت انہی میں سے ایک بات کا اضافہ کرے گی، من جملہ ان کے داڑھی کٹا کر اسے حد شرع قبضہ سے کم کرنا اور مونچھیں بڑھانا ہے۔ یعنی یہ لوتی قوم کا عمل ہے، جو تباہ ہوئی سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، تو اس کے فرمایا کہ 10 باتیں میں ہلاک ہوئی، لیکن میری قوم ایک عمل کا اضافہ یہ کرے گی کہ داڑھی کٹائے گی اور حد شرع سے اس کو کم کرے گی اور مونچھیں بڑھائے گی۔ اور دیکھیں آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کتاب الطہارہ میں کہ یعنی داڑھی کٹانا اجمی کفار کا طریقہ تھا، اور آج یہ بہت سے مشرکین یعنی انگریزوں اور ہندوؤں کا اور اسی کلندری گروہ کا طریقہ ہے جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور خوشخبری سنیے۔ اور در مختار میں فتح القدیر سے نقل فرمایا یعنی داڑھی قبضہ بر ہو تو اسے تراشنا، جیسا کہ بعض اہل مغرب اور خنشے مرد کرتے ہیں، اس سے کسی نے مباح قرار نہیں دیا، اور ساری داڑھی منڈانا ہندوستانی یہودیوں اور اجمی مجوسیوں کا طریقہ ہے، اسے منڈانا انگریز دشمن کا طریقہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے دارین کا فلاح و بہبود کا پروگرام عطا کر چکے، انگریز ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے چینی کا سوچتا ہے، اور شب و روز اسی کارروائی میں سر کی بازی اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے کہ داڑھی وہ محبوب عمل ہے جس پر تمام انبیاء علیہ السلام کا عمل رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کی چلا کشی کے بعد تورات شریف لے کر کوہ طور سے رخصت ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کے گمراہ ہونے اور بچھڑے کی پرستش شروع کر دینے کی خبر دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بہت غصہ آیا۔ گھر پہنچ کر ایک ہاتھ اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال اور دوسرے ان کی داڑھی پکڑ کر فرمایا، اے ہارون، جب تم نے قوم کو گمراہ دیکھا تو تجھے میری پیروی کرنے میں کیا چیز مانے ہوئی؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس کے جواب میں سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری ماں جائے، تو نہ میری داڑھی پکڑ نہ میرے سر کے بال۔ اس سے پتہ چلا کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، یعنی 4 انگل جو پکڑنے میں آ سکے، ورنہ اس سے چھوٹی داڑھی ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مٹھی بھر تھی۔ اس طرح ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق احادیث مبارکہ میں آیا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی 10 امور فطرت سے ہیں، مونچھیں کٹانا اور داڑھی بڑھانا۔ اور اسی طرح مرقات شرح مشکات شریف میں ہے یعنی فطرت سے وہ سنت قیام مراد ہے جیسے انبیاء علیہ السلام نے پسند اور اختیار فرمایا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک قبضہ یعنی 4 انگل کی مقدار میں ہوتی تھی، اگر کبھی اس سے بڑھ جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی عرض طول کے بال کٹوا کر قبضہ کی مقدار میں کر دیا کرتے۔ عینی شرح بخاری اور مرقات شرح مشکات میں ہے کہ سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جب قبضہ سے بڑھ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طول و عرض سے تراش دیا کرتے۔
اور امام محمد کتاب الاثار میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما داڑھی کو مٹھی میں لے کر ایک قبضہ سے زائد بال تراش دیتے، ہمارا اسی پر عمل ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب مبارک ہے۔ اب یہاں تک تو کچھ احادیث مبارکہ آپ نے سن لی جو کہ داڑھی مبارک کے بارے میں، اور احادیث مبارکہ سنتے چلیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام مالک، احمد، بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ و طحاوی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کا خلاف کرو، مونچھیں پست کرو اور داڑھی قصیر و وافر رکھو۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں مونچھیں مٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، اور مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور طحاوی شریف کی روایت میں ہے کہ مونچھیں خوب پست کرو اور چھوڑ رکھو داڑیاں۔ اسی طرح احمد، مسند احمد، مسلم، صحیح، طحاوی، اثار اور ابن عدی، کامل، طبرانی اور اوسط میں فرماتے ہیں کہ مونچھیں کتراؤ، داڑیاں بڑھنے دو، آتش پرستوں کا خلاف کرو۔ امام طحاوی شرح مانی الاثار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں پست کرو، داڑیوں کو معافی دو، یہودیوں کی صورت نہ